والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا والله وما والاه وعالم أو متعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں چاہتا ہوں اللہ پاک ایسی بات کروائیں ہم سے جس کی اس وقت ہم سب کو ضرورت ہو، اور وہ ہمارے اعمال کی قبولیت اور ہماری زندگی کی بخشش اور ہماری آخرت کے سنورنے کا سبب بنے. جو اللہ چاہتے ہیں انسان بولتا ہے، چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں خود بول رہا ہوں، چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ بلوا رہے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. کچھ لوگ تمام کاموں میں اللہ کو ہی فاعل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تمام کاموں میں اپنے آپ کو ہی فاعل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ درمیان میں ہوتے ہیں. یہ اپنے ایمان کے مطابق ہر بندہ سوچ بھی رکھتا ہے، بول بھی رکھتا ہے، چال بھی رکھتا ہے، انداز بھی رکھتا ہے. اللہ پاک ہم سے وہ بلوائے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. بات جو بھی ہوگی وہ سب سن لیں گے، میں بھی سمجھ لوں گا کیا بات اللہ کہلواتے ہیں، لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں میں. شروع میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ حقانیہ یہ ایک نیا گروپ ہے، اور علماء دیوبند یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ علماء دیوبند کے خلاف اور ان کے گستاخ ہیں. عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ناممکن سی ہیں، اور جو لوگ دشمنان اسلام ہیں ان کی ابھی ادھر توجہ نہیں ہے. اور ہم جو سلسلہ حقانیہ کے ارکان ہیں، ہم صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تقلیداً ہم حنفی ہیں اور نسبتاً ہم دیوبندی ہیں. دیوبندیوں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب جماعتیں ہیں، لیکن ہمیں یہاں آ کے ذرا اختلاف ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کی جماعتیں کیوں بنی ہیں. مجموعی مسلمانوں کی بات میں اس کے بعد کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک میں یا حضرات تابعین علیہم الرحمت کے دور مبارک میں دین کے کسی مشغلے میں بھی کوئی کام ہوا، کسی نے قرآن پڑھایا، کسی نے جہاد کیا، کسی نے حدیث پڑھائی، کسی نے ویسے ہی لوگوں کو دین سکھایا اپنے انداز سے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک صحابی نے جو حدیث پڑھاتا ہو اس نے قرآن پڑھانے والے صحابی کی کاٹ کی ہو. کیوں مولانا؟ میں کوئی بات ایسی کہوں تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین تو بڑا وسیع ہے. ہر بندے کی نگاہ میں نا الگ نور ہے. میرا سوچنے کا انداز اور ہے، ان کا اور ہے، ان کا اور ہے، ان کا اور ہے. ہر بندے کی نگاہ میں الگ نور ہے، اور یہ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو الگ دیا ہوا ہے. یہ الگ بہت لمبا موضوع ہے، کیا دیا ہوا ہے کبھی عرض کریں گے اس پر بھی.
جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان کارزار میں ہوتے تھے انہوں نے کبھی حدیث پڑھانے والے صحابہ کرام کو برا نہیں کہا. جو صحابہ کرام کسی مشغلے میں بھی شامل نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے گھر بار کو سنبھالتے تھے، اپنا ذاتی کاروبار کرتے تھے، کسی دوسرے نے ان کو برا بھلا نہیں کہا. ترغیباً کہہ دیا ہوگا بھائی تم جہاد پہ حصہ ڈال دو یا تم ہمارے ساتھ یہ تعاون کرو. کسی نے دوسرے کو برا نہیں کہا. اور اگر کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اختلاف ہوا، اور بہت سے اختلاف ہوئے، بالآخر اجماعی طور پر تمام صحابہ کرام اس مسئلے پر متفق ہوئے، بالآخر وہ 2 دن بعد اتفاق ہوا ہو، 2 سال بعد اتفاق ہوا ہو، 6 ماہ بعد اتفاق ہوا ہو، ان کا اتفاق بتاتا ہے کہ ان کے دل میں بغض اور عداوت اور ذاتی جماعت کو پالنا نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں دین کی تشریح وہ تھی، وہ یہ سمجھے تھے، وہ یہ سمجھے تھے، اور جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ متفق ہو گئے. ایک گروپ کسی مسئلے کو اٹھاتا ہے، دوسرا گروپ اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ختم نبوت ایک جماعت ہے، ختم نبوت ایک جماعت ہے، ختم نبوت میں 6 جماعتیں بنانے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمیں یہاں تکلیف ہے. بس ہم دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے، ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ کفر ہماری عزتوں کو نیلام کر چکا ہے، اور ہم اس پر بڑے آنسو بہا چکے ہیں، اور جو بچی کھچی ساکھ ہماری ہے اس کو تقسیم کر رہا ہے وہ، اور وہ ہنستا ہے ہمارے ان بیانات کو سن کر، ہمارے ان نعروں کو سن کر، ہماری جذباتی باتوں کو سن کر قہقہے لگاتا ہے وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر. ختم نبوت کا مسئلہ متفقہ مسئلہ ہے، اس میں نہ دیوبندی کا اختلاف ہے، نہ بریلوی کا اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کا اختلاف ہے، بلکہ اگر کسی غالی شیعہ کو آپ نہ دیکھیں، عام شیعہ ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہوگا آپ کے ساتھ، وہ بھی اس سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں رکھے گا، دل میں بے شک کوڑ اس کے ہو. یہ تو مسئلہ ہی اتنا سادہ سا ہے اور اتنا جان آرام سے بندہ دے سکتا ہے اس پہ. اور پاکستان کی قوم کے اندر ایک خاصیت ہے جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائی جاتی، دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائی جاتی. وہ کیا ہے؟ یہ اندھے عاشق ہیں، یہ اندھے عاشق ہیں. آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں، یہ جذبہ اور یہ اندھا عشق آپ کو کسی خطہ ارض پہ نہیں ملے گا. اس لیے ساری دنیا کو زیر کر کے ابھی بھی کفر ڈرتا ہے خطہ پاکستان سے. آپ باہر ممالک میں جائیں، وہاں کے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، ان کے سامنے اگر شان رسالت میں گستاخی کی جائے تو وہ اس کو سمجھاتے رہیں گے پیار سے، وہی یوں تماشا کرتے رہیں گے. ہنسو نہیں بیٹا، میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے بیان میں ہنسنا مت، میں ہنسی کے لیے بات نہیں کیا کرتا. لعنت ہے ایسے علماء پر جن کو آرام سے نیند آ جائے توہین رسالت کے بعد بھی. اور یہاں اس ملک میں بھی بہت سارے ایسے پیر پیدا ہو چکے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث کوئی بھی ہے، لیکن پاکستان کی سرزمین پر چلنے والا بے نمازی اور شرابی نوجوان اس کو اس کے ماں باپ نے یا معاشرے نے تھوڑا سا اسلام سکھایا ہو، بس اس کو پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. ہمارے نبی محترم و مکرم کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے سامنے کوئی شخص
شان رسالت میں گستاخی کر کے زندہ بچ جائے؟ بولو بھائی، ایسا جذبہ کہیں ملے گا آپ کو؟ دوسری طرف آئے، یہ تو عشق رسالت ہے نا. ایک ننگا شخص بیٹھا ہے، بالکل ننگا، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اسے کلمہ آتا ہے، برہنہ پھرتا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. اور یہ نوجوان اسے کیا کہتا ہے؟ یہ تو بڑا ولی ہے، یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے. یہ نوجوان عشق الہی میں اس گندے کے پاؤں میں سر رکھ رہا ہے اللہ کی محبت میں آ کر. اور قصور راہبر کا ہے، نوجوان کا نہیں ہے. ختم نبوت کے مسئلے پر اتنا انتشار پیدا کر دینا، یہ کہاں کی دیوبندیت ہے؟ اور ایسی بیسیوں جماعتیں ہیں. ایسے ہی آپ بریلوی مکتبہ فکر میں آ جائیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر الگ جماعت ہے. ایسے ہی آپ اہل حدیثوں میں آ جائیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر الگ جماعت ہے، الگ گروپ ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہر گروپ دوسرے کی کاٹ کرتا ہے. صرف کاٹ نہیں، کفر اور اسلام تک بات پہنچتی ہے. وہ انہیں کافر کہتا ہے، وہ انہیں کافر کہتا ہے. اور یہ ہر کوئی کہتا ہے ممبر پر، ہر ذی شعور خطیب یہ کہتا ہے ہمیں کافر نے تقسیم کر دیا. اس نے پہلے ہمیں مذہب میں تقسیم کیا، پھر اس نے ہمیں جماعتوں میں تقسیم کیا، پھر اس نے ہمیں لسانی تعصب میں تقسیم کیا، اس نے ہمیں صوبوں میں بانٹ دیا، اس نے فلاں کر دیا. یہ ہر مکتبہ فکر کا ملا ممبر پر بیٹھ کے بات کرتا ہے، لیکن جو ہی ممبر سے اترتا ہے وہ بات اس کو بھول جاتی ہے. پھر اسی فرقے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اسی جماعت کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. سلسلہ حقانیہ کسی گروپ کے خلاف نہیں ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو. جزوی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو چھیڑنے کی یہ اس وقت ضرورت نہیں ہے. اس وقت اتحاد امت کی ضرورت ہے. اور تکلیف ہمیں اس بات کی ہوتی ہے، جب مشرف نے سختی کی تھی تو اس وقت تو تمام مکاتب فطر جمع ہوئے تھے، نہیں جمع ہوئے. اہل حدیثوں کے مدرسے میں بریلوی بھی جا رہے ہیں، دیوبندی بھی جا رہے ہیں. بریلویوں کے مدرسے میں دیوبندی بھی جا رہے ہیں، اہل حدیث بھی جا رہے ہیں. دیوبندی کے مدرسے میں بریلوی بھی آ رہے ہیں اور اہل حدیث بھی آ رہے ہیں. اور جماعت کا نام کیا رکھا؟ اتحاد بین المدارس. روٹی بند ہو رہی تھی نا، اور کیا ہو رہا؟ مدرسے بند کر رہا تھا نا وہ. کیا مدرسہ دین ہے؟ اللہ اکبر. دین تو ایک نظریے کا نام ہے، دین تو ایک فکر کا نام ہے، دین تو ایک جستجو کا نام ہے. دین اسلام تو اس چیز کا نام ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. شخصیات کا نام دین نہیں ہے. اگر شخصیات کا نام دین ہوتا، اگر شخصیات کا نام دین ہوتا تو قرآن مجید میں کئی بار سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں قرآن نہ اترتا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے میں قرآن اترتا. کیونکہ آپ سے بڑا کوئی نہیں کائنات میں، نہ آخرت میں نہ دنیا میں. اللہ ذوالجلال والاکرام کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ کا ہی ہے. واللہ لا یستحیی من الحق. اللہ اپنے دین کے معاملے میں کسی بات کی رعایت نہیں کرتے، کوئی چیز ان کو مانے نہیں ہے حق بیان کرنے میں. وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں. دین کے معاملے میں وہ انبیاء کی ذات کو شہید تو کروا دیتے ہیں، انبیاء کی ذات کو
سختیوں اور تکالیف میں لے آتے ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے تنگ کیا اور وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ نبیوں کی بات ہم جیسے تو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے سامنے، لاکھوں کروڑوں اربوں ہم جیسے جمع ہو جائیں تو ان کے گھر میں رہنے والا کتا بھی ہم سے افضل ہے۔ تو قرآن سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، قرآن سمجھانے کے لیے، دین سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، جب مچھلی نے نگل لیا ان کو تو وہ ان کو شرمندگی ہوئی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے حساب میں حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کیا، انہوں نے جو سمجھا تھا وہ ٹھیک کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ خود اپنے کیے پر شرمندہ تھے، مینز کہ ان کو لگا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکالیف کا بوجھ پڑا، مصائب کا بوجھ پڑا، شدت اختیار کر گئے مسائل، تو آپ نے عرض کی تو قرآن آیا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ سوچیں علماء اس آیت کو، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی مکرم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں بھائی جو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اس پہ صبر کر کے چلتے رہیں۔ ساتھیوں کی سختی پر پریشانی ہوتی ہے آپ کو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مصائب اور آلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان مصائب کی وجہ سے آپ کے فریضہ تبلیغ میں خلل آ جائے۔ ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، ایسا نہ کر دینا۔ دین کے معاملے میں کسی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ذات بابرکات، ان کی حیثیت ہے، ان کا قانون ہے، ان کا نظام ہے، اور تمام اس نظام کے تابع ہیں، وہ چاہے اولیاء ہیں، وہ چاہے اصحاب پیغمبر علیہ السلام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، چاہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں آئیں گے، وہ اللہ کے دین کے پابند ہیں، کوئی اللہ کے دین میں رد و بدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سلسلہ حقانیہ یہ فکر لے کے اٹھا ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کمزور کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت اپنی ذاتی چھوٹی سی جماعت کو پالنے کا اور اس کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اسے بڑا کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت حاضر ناظر نور اور بشر، علم غیب، مختار کل غیر مختار کل، ان مسائل پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو صحابہ کرام میں پائی جاتی ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، محدثین جانتے ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، بے شمار احادیث میں آپ کو جملہ ملے گا اللہ و رسولہ عالم، نہیں ہے اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں آپ، ہاں بھائی کیا بات ہے اس میں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول جانتا ہے۔ صحابی یہ کہے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، اگر یہاں کوئی جاہل لکھ دے اللہ نبی وارث تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ اس پر بحث الگ بات ہے، لیکن اس کو ایشو کھڑا کر دینا اور اس پر کفر اسلام کے فتوے لگا دینا اور قوم کو بکھیر دینا، صحابہ کرام نے کسی نے بھی نہیں بولا حجر اسود کو چوما، کوئی نہیں بولا، سب آتے گئے چومتے گئے، آتے گئے چومتے گئے، عمر آئے وہیں کھڑے ہو کے بول پڑے تو پتھر ہے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بولا کہ نہیں بولا؟ کیوں مولانا؟ تو پتھر ہے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر تجھے اللہ کے نبی نے نہ چوما ہوتا میں عمر تمہیں کبھی بھی نہ چومتا۔ ان کا مزاج وہ ہے، اس مزاج پہ توحید غالب ہے، دوسرے مزاج میں محبت غالب ہے۔ اللہ اکبر۔
نہ اس کو صحابہ نے غلط کہا، نہ اس کو صحابہ نے غلط کہا، نہ نبی نے اس کو برا کہا، نہ نبی نے اس کو برا کہا۔ ایک نبی کے پاؤں چومتا ہے، ایک نبی کے دربار میں ویسے بیٹھتا ہے، اور ایک پانی لے آتا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ برکت والا ہو جائے۔ کسی کو برا نہیں کہا گیا۔ یہ نظریہ کس نے ڈال دیا ہے ہمارے اندر کہ جو روزے کی جالی چومتا ہے وہ مشرک ہے، جو وہاں بدتمیزی سے کھڑا ہوتا ہے وہ موحد ہے؟ یہ نظریہ کس نے ڈال دیا ہے؟ اگر علماء دیوبند یہ کہتے کہ روزے کی جالی چومنا گناہ ہے، شرک ہے، تو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جنہوں نے 18 سال درس حدیث روضہ رسول کے سائے میں دیا ہے، وہ اپنی داڑھی سے روز تربت رسول کی صفائی نہ کیا کرتے۔ آج لاہور، آج بھی جائیں آپ حضرت لاہوری کی خانقاہ میں جائیں آپ، وہاں سے آپ کو سرمہ انوری ملے گا، سرمہ انوری ملے گا۔ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصحیح کی ضرورت پڑی تو حرمین شریفین کے جو خدام ہیں، جو وہاں کے سربراہان ہیں، انہوں نے سوچا کہ کس کو بلایا جائے، کس کو لایا جائے، تو الحمدللہ یہ سعادت علماء دیوبند کو ملی، اور وہاں سے 7 اینٹیں نکلی تھیں، وہ ہر ایک کو اینٹ ملی ایک ایک، اور ایک اینٹ مولانا عبید اللہ انور جو حضرت لاہوری کے بیٹے تھے ان کے حصے میں آئی۔ حضرت تشریف لائے، اس اینٹ کو لائے اور اپنے مریدین سے کہا کہ اس کو لاکھوں بار درود پڑھو، لاکھوں بار درود پڑھ کے اس کو پیسو، اس کو پیس کر سرمے میں ڈالو۔ آج بھی اس سرمے میں اس مٹی کا وہ ذرہ ملتا ہے مسلمانوں کو۔ یہ کہاں، یہ کس نے سمجھا دیا ہے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے یا بریلوی توحید کو نہیں مانتا؟ یہ نصیر الدین شاہ صاحب مرحوم مغفور، ان کی نعت کو پڑھیں آپ، جو توحید پڑھی ہے انہوں نے، ساری دنیا بریلوی پٹ اٹھی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم یہ رو رہے ہیں کہ اس وقت امت کو ان مسائل میں الجھانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت والا ہے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ فلانی جماعت والا ہے، یہ فلانی جماعت والا ہے، یہ فلانے گروپ والا ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ یہ جہاد کرنے والا ہے، یہ مولوی ہے، یہ فلان، یہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت تو المیہ یہ ہے کہ جو سربراہان ملت تھے وہ یا بک چکے ہیں یا خوف کے مارے دب چکے ہیں۔ جو سربراہان ملت ہیں یا بک چکے ہیں، وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ بولے بھائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا درجہ ہے نا۔ ایک کام انہوں نے کیا اور ایک کام باقی صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا، تو جو صدیق کے نقش قدم پہ چل کے وہ کام کرے گا وہ بڑا درجہ پائے گا، جو باقی صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے کام کرے گا وہ بڑا درجہ پائے گا۔ بولے بھائی۔ امت کے تمام سربراہان اپنی زبانوں کو بند کر چکے ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اور آپ کی وفات باحسرت کے موقع پر دو مناظر ایسے دیکھے ہیں، دو منظر ایسے دیکھے ہیں کہ اس وقت پوری کی پوری ملت اسلامیہ، اس وقت صحابہ کا مجمع تھا، ان کا تقویٰ بھی اعلیٰ، ان کی نیتیں بھی پاکیزہ، ان کا ایمان بھی جنت کو بھی چھو کر آگے بڑھنے والا، عرش معلیٰ پہ جانے والا، ان کے سجدے بھی کامل، ان کی التحیات و دعائے قنوت بھی کامل، ان کا سب کچھ کامل، لیکن دو منظر ایسے نظر آتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہوتا ہے اس بات پر، ایک وقت نبی موجود ہے، ایک وقت نبی موجود نہیں ہے، لیکن دونوں موقعوں پر نبی موجود تھے تب بھی، نبی موجود نہیں تھے تب بھی عظیمت کا سہارا لیا گیا ہے، رخصت کو نہیں اپنایا گیا، عظیمت کو اپنے چہرے کا تاج بنایا گیا ہے، رخصت کو نہیں اپنایا گیا، عظیمت پر چل کر میدان جہاد میں اپنے آپ کو ڈال دیا گیا ہے، رخصت کو نہیں اپنایا گیا۔ میں کیسے کہوں اس ملا کو افضل، میں کیسے کہوں اس پیر کو افضل، میں کیسے کہوں اس لیڈر کو افضل جو رخصت پہ رخصت کرتا جا رہا ہے، جو رخصت پہ رخصت کرتا چلا جا رہا ہے، بات میں بھی رخصت، بیان میں بھی رخصت، انداز میں بھی رخصت، گفتگو میں رخصت، سجدے میں رخصت، نماز میں رخصت، اس کو رخصت ہی منظور
منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے عزیمت پر عمل کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی عزیمت پر عمل کیا ہے۔ ادھر امام الانبیاء ہے، ادھر امام البشر ہے، افضل البشری بعد الانبیاء، امام الانبیاء علیہ السلام پوری کائنات میں افضل ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پورے لوگوں سے، مردوں سے افضل ہیں انبیاء کے بعد۔ انہوں نے بھی عزیمت کا سہارا لیا، انہوں نے بھی عزیمت کا سہارا لیا۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر نبی اور ولی رخصت کا سہارا لے، اگر نبی اور ولی رخصت پر چلے، اگر نبی اور ولی رخصت کو افضل سمجھے تو دین ہم تک کبھی نہ پہنچتا، قرآن مٹ چکا ہوتا، قرآن مخلوط ہو چکا ہوتا، تبدیلی آ چکی ہوتی۔ یہ عظیمت تھی نبی کی، یہ عظیمت تھی صحابہ کی، یہ عظیمت تھی ایوبی کی، یہ عظیمت تھی قاسم کی، یہ عظیمت تھی علماء دیوبند کی۔ قرآن ہو بہو آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ عظیمت تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ قرآن ہم تک ہو بہو پہنچا ہے۔ یہ کیا تماشا بنا دیا ہے مولویوں نے، مجھے حالات ایسے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں کہ باطل پہ؟ کتنا مشہور واقعہ ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ کیوں بابا جی ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم حق پر ہیں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر اندر کیوں بیٹھے ہیں جب ہم حق پر ہیں؟ مجھے بتائے کوئی مولوی، مجھے بتائے کوئی لیڈر، مجھے بتائے کوئی پیر، کون سی بات مسلمانوں کے حق میں اس وقت سازگار تھی؟ کیا پیسہ تھا؟ کیا حکومت ان کے معاون تھی؟ کیا وڈیرے ان کا ساتھ دے رہے تھے؟ کیا اسلحہ ان کے پاس تھا؟ کون سی چیز تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی؟ مجھے بتائیں نا آپ۔ نبی نے سوچا، دیر کی، کچھ مشورہ دیا؟ ایک لفظ آپ بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو عمر ابھی ذرا حالات سازگار نہیں ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ؟ نبی ضرور کہتے، نبی ضرور کہتے، توجہ کرنا میری بات پر، نبی ضرور کہتے، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ جب بدر کے قیدیوں کے فدیے کا مسئلہ آیا، اللہ کا کلام اور تھا، اللہ کا ارادہ اور تھا، اللہ کا نظام اور تھا، نبی کی بات اور تھی۔ نبی نے اپنا فیصلہ رحمت والا، مہربانی والا، عفو درگزر والا صادر فرما دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اے نبی اگر ہم یہ قانون نہ بنا چکے ہوتے کہ نبی کی موجودگی میں ہم عذاب نہیں بیچتے تو آپ آج کو بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا عمر ٹھہر جاؤ بھی؟ اس وقت کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نبی کو پتا تھا، اللہ بتاتے ہیں بہت کچھ انبیاء کو، یہ صرف ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کو نہیں پتا، سب نبیوں کو بتایا ہے، قیامت تک کی باتیں بتائی ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے علم دیا ہے، قیامت تک کا علم دیا ہے، کسی کو دکھا کے دیا، کسی کو خواب میں بتلایا، بہت کچھ بتلایا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ عطا کیا جو کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس مسئلے پر اگر آپ بحث کریں، علمی مسئلے پر بھی، تو بار بار نبی کا نام بے ادبی سے نہیں لیا جائے گا۔ تو گستاخی کر رہے ہیں یا مسئلے کا حل کر رہے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قبر میں منکر نکیر یہ سوال کریں گے حضور پاک حاضر ناظر تھے یا حاضر ناظر نہیں تھے، یہ پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو بھائی، یہ دربار رسالت کا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ پیش آتا ہے، ادھر میت مبارک نبوی پڑی ہے، ادھر منکرین زکات نے زکات دینے سے انکار کر دیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ ادھر میت نبوی ہے اور صحابہ اتنے غمگین ہیں، صحابہ اتنے غمگین ہیں کہ وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کاش یہ آنکھیں ہی مٹ جائیں، کاش زمین پھٹ جائے، انسانوں کو چھوڑے، جانور دعا کرتے تھے ہم مر جائیں۔
اتنا غم، اتنی فکر. میں کہتا ہوں کسی کا پورا خاندان ٹکڑے کر دیا جائے نا، ٹکڑے کر دیا جائے، پورا محلہ ٹکڑے کر دیا جائے، وہ بھی چھوٹا دکھ ہے فراق نبوی سے، بھی چھوٹا دکھ ہے فراق نبوی سے. پھر صدیق کے لیے، پھر صدیق کے لیے نبی کی جانے کے بعد صدیق یہ بولتے تھے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، ان کی تو دنیا مٹ گئی تھی، کاش میں یہ پرندہ ہوتا. یہ بات کی باتیں ہیں. صدیق پہلے تو نبی کے ساتھ موجوں میں پھرتے تھے، جب نبی جدا ہوئے تو صدیق کی زندگی ختم ہو گئی. پھر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ کھڑے ہوئے عزیمت کا جھنڈا لے کر، اور تمام صحابہ ان کے ساتھ ہوئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگلی بات، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی شروعات میں تکلیفیں اٹھائیں، بولا نا تو جو کہتا میری بات کی طرف ذرا، اسلام کی شروعات میں تکلیفیں اٹھائیں، بہت مارے کھائیں، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ پاک فرق کر رہے ہیں دونوں جماعتوں میں. کیوں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. کیوں؟ اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. نیک سارے ہی ہیں، صحابہ سارے ہی ہیں، لیکن پہلوں جیسے نہیں ہو سکتے. ساری عمر امیر المؤمنین فدا ابی و امی، میرا سارا سلسلہ ان کے جوتے پہ ذبح ہو جائے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر کسی بدری صحابی کو غلطی کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا. وہ عمر جو اپنے بیٹے کی ذرا سی غلطی پر قبر میں بھی کوڑے مارتا ہے، باز نہیں آتا، حد شرع کو نافذ کرتا ہے، بدری صحابہ کے بارے میں کیوں اس کا کوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ ہر صحابی کا دل کھول کے دیکھیں، اس کے دل میں عظمت اسلام لکھا ہوگا. بس محبت نبوی انگ انگ میں بھری ہے، لیکن محبت نبوی سکھائی کیوں گئی تھی کہ اللہ کی ماننی ہے، میری بھی اللہ کی منشا پر ماننی ہے، میری اپنی کوئی ذاتی بات نہیں ہے، میری ذاتی اپنی حیثیت نہیں ہے. جب کبھی صحابہ کرام حد سے بڑھنے لگے تو قرآن آ گیا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تم ایسا سوال نہ کیا کرو نبی بول پڑے تو تمہیں تکلیف ہو، بس جتنا نبی کہے تم مانتے رہو. اللہ نے نبی کا درجہ بڑھایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم محبت چاہتے ہو، درجہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، منزلت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، میں محمد کی اطاعت کرو، وہ تم سے محبت کر کے میرے مقام پہ کھڑا کر دے گا. بس سلسلہ حقانیہ یہ کہتا ہے کہ نہج نبوی پر دین کا کام کیا جائے، گروپوں اور جماعتوں کے طریقے پر نبی کا کام نہ کیا جائے. بس، اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم دو قوم کو سمجھا رہے ہیں، ہم دو قوم کو سمجھا رہے ہیں، ہم دو قوم کا رخ موڑنا چاہتے ہیں کہ کفر کہاں پہنچ چکا ہے. وہ ایک ایک کو تقسیم کر چکا ہے. اب ہم نے عقل مندی سے کام لینا ہے، ہم نے عقل مندی سے کام لینا ہے. اور کارکن، توجہ کرنا، اور کارکن اگر وہ بات کرتا ہے جو ثواب کی ہے، جو سچی ہے، جو صحیح ہے، وہ حق ہے، تو لیڈر چاہے وہ مولوی ہو، پیر ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، امام ہو، خطیب ہو، فرض ہے اس پر اس کی بات ماننا. اور یہی نبوی طریقہ ہے، یہی نبیوں والا کام ہے. آج کے پیر کو، آج کے لیڈر کو، آج کے ملا کو، آج کے محدث کو، آج کے شیخ الحدیث کو، آج کے شیخ التفسیر کو طالب علم کہے یا کارکن کہے حضرت حالات یہ ہیں، اس نے غلط کر دیا، بیان میں ذرا یوں بولیے، چپ کرو. وہ کیوں روکتا ہے؟ جب نبی نے عمر کے کہنے پر سب کچھ بھول کر اپنے آپ کو کہا، صحابہ سے کہا، پوری جماعت سے کہا، پوری جماعت کو آگ میں جھونک دیا، آؤ مکہ میں نماز پڑھیں گے، بیت اللہ میں
نماز پڑھیں گے، عمر تم نے سچ کہا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ حالات کو دیکھنا نبی کا کام نہیں ہے، حالات کو دیکھ کر چلنا نبی کا کام نہیں ہے، نبی اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو آج کا ملا کس بنیاد پر یہ درس دیتا ہے، کس بنیاد پر یہ سبق دیتا ہے، کس بنیاد پر یہ قوم کو سمجھاتا ہے؟ ابھی حالات سازگار نہیں، ہم یوں نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ یا تو یہ بکا ہوا ہے، یا یہ منافق ہے، یا یہ بغیرت ہے، یا اس کے دل میں محبت نبی نہیں ہے۔ میں پھر اس کے سجدوں کو، اس کی داڑھی کو، اس کی پگڑی کو، اس کی بزرگی کو یہ کہوں گا یہ عبداللہ بن ابی کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ نہیں۔ ہم جہاں پہنچتے ہیں بکواس ہی بکواس ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں آج تک، ہم نے کسی کی ذات کو چھڑا نہیں آج تک، ہم صرف یہ رو رہے ہیں مدرسوں والوں، مسجدوں والوں، وہ کافر کو کافر تو کہو، زانی کو زانی تو کہو۔ مولوی صاحب تیری مسجد میں ایک نمازی آتا ہے، 2 مہینے بعد آتا ہے، تجھے پتہ ہے وہ زانی شرابی ہے، اسے کیوں سلام کرتا ہے؟ تیرا دوست ہے، داڑھی منڈا ہے، اسے کیوں ہنس کے گلے ملتا ہے؟ تیرا رشتہ دار ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، پیور غلطی پر ہے، تیرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کیوں ہے؟ کیوں ہمدردی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارا سلسلہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی جھنڈا ہے، نہ ہمارا کوئی منوگرام ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا پیغام ہے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں ہر ہدایہ پڑھانے والا بھی اپنے طلباء کے اندر وہ کرنٹ ڈالے، علم النحو پڑھانے والا بھی اپنے طلباء کے اندر وہ کرنٹ ڈالے جو علماء دیوبند نے اس وقت طلباء میں ڈالا تھا اور انگریز کو اپنے کچھے اتار کے بھاگنا پڑا تھا۔ بس ہم یہ روتے ہیں، ان کے نام پر روٹیاں کھاتے کھاتے 250 سال گزر گئے، اور آج ضرورت پڑی ہے اسلام کو تو ہمارے پاس 100 بہانے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اور اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بالکل عیاں ہیں۔ کیوں مولانا؟ اللہ نے گوشہ چھپا کے رکھا؟ کوئی ایک ذرہ بھی نہیں چھپایا نبی کی ذات کا، ایسے واضح کر دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ تمہارے پاس ایسی جماعت بن جائے، ایسی طاقت بن جائے، تم کسی کافر کو قتل کر سکو تو کرو جا کر، نبی کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے نا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم میں طاقت نہیں ہے تو بولو تو صحیح نا، یا ممبر چھوڑ دو، پھر گدی چھوڑ دو۔ پھر کون سا ولی ایسا گزرا ہے جو کامل ولی ہو؟ آپ ہسٹری پڑھ لیں، آپ ہسٹری پڑھ لیں، مجھے کوئی کامل ولی ایسا دکھا دیں جس نے اس وقت کے فرعون سے ٹکر نہ لی ہو، دکھا دیں مجھے آپ، کوئی بزرگ ایسا دکھا دیں مجھے آپ۔ ولایت شروع ہی قربانی سے ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ولایت نمازوں سے شروع نہیں ہوتی، ہاں، سجدوں سے شروع نہیں ہوتی، تلاوت سے شروع نہیں ہوتی۔ ولایت پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انگلی کٹوا کے کہے ایسا ہی نہیں کٹی ابھی، اس کے تو 4 ٹکڑے اور ہونے چاہیے تھے، یہ ولایت ہے۔ ہمیں تو ابھی اپنے نفس کے ٹکڑے نہیں کرنے آئے، جسم کے ٹکڑے کہاں سے کرنے آئیں گے؟ وہ سکھاتے تھے لوگ کہ نفس کے ٹکڑے کیسے کیے جاتے ہیں، اپنی ذات کو کیسے توڑا جاتا ہے، پتھر پیٹ پہ باندھ کے قوم کے گالیاں سن کر دعائیں کیسے دی جاتی ہیں۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیسے لے لیتے دیوار جو بنائی ہے، ہمارے نبی نے پتھر کھا کے پتھر باندھ کے بھی کہا اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون۔ یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی شخص ہمارے سلسلے کے خلاف کسی کا ذہن خراب کرے، اس کا فرض بنتا ہے ہمارے کسی کارکن سے ملے، نائب امیر مرکزیہ سے ملے، ہم سے رابطہ کرے، اس کو جو اشکالات ہوں، ابھی بھی ٹائم دیا جائے گا بیان کے بعد، کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، کچھ بھی ہو، وہ کھل کے بیان کرے۔ ہم بھی اصلاح چاہتے ہیں، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے مسلمان جو کلمہ گو ہیں
وہ ایک کلمے پہ جمع ہو جائیں، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ قرآن۔ بریلوی جو قرآن پڑھتا ہے اس میں کہیں حرفوں میں تبدیلی تو نہیں ہوتی؟ بولو بھائی، کسی کے پاس کوئی گواہی ہو تو؟ کیوں مولانا ایسے تو نہیں؟ اہل حدیث جو قرآن پڑھتا ہے اس میں کوئی حرفوں میں تبدیلی تو نہیں ہوتی؟ دیوبندی جو قرآن پڑھتا ہے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوتی؟ شیعہ جو قرآن پڑھتا ہے اس میں تبدیلی ہے، شیعہ جو قرآن پڑھتا ہے اس میں تبدیلی ہے، مرزائی جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں تبدیلی ہے، بہت تبدیلیاں ہیں۔ ان تین گروپس میں جتنے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں کوئی تبدیلی ہے؟ تو پھر ایک ہی قرآن پڑھ کر ایک دوسرے کو کافر کہے، دوسرا اس کو کافر کہے، تو دونوں منکر قرآن ہوئے؟ تو دعا کہاں قبول کرے گا وہ آنسو کہاں قبول کرے گا؟ اس لیے ہر بندہ، وہ تاجر ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ مدرسے کا طالب علم ہو، وہ مولوی ہو، وہ اس چیز پر محنت کرے کہ ہم نے کسی اختلافی مسئلے کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ بھی ہو۔ یہ سب مسئلے صحابہ کرام سے چلے آ رہے ہیں، سب مسئلے صحابہ کرام سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان مرداروں کے بارے میں جو بدر میں مارے گئے تھے، انہیں کون سنا سکتا ہے؟ یہ کہاں سنتے ہیں؟ یہی کہا تھا نا۔ اور ام المؤمنین سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر جن سے سبق پڑھتے تھے، جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روضے میں دفن کر دیے گئے، اس سے پہلے عائشہ بغیر دوپٹے کے جاتی تھی، بغیر نقاب کے جاتی تھی۔ ایک ابا تھے، ایک شوہر تھے، جب عمر وہاں مدفون ہوئے تو عائشہ نقاب کر کے جایا کرتی تھی۔ وہ کیوں نقاب کر کے جاتی تھی؟ عمر کیا سکھاتے ہیں، عائشہ کیا سکھاتی ہیں؟ ہر ایک کا اپنا وجدان ہے، ہر ایک اللہ کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نبی یہ حکم فرما گئے ہیں مل احسان یا محمد۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا احسان کسے کہتے ہیں، تو تشریح میں کہا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اتنی محنت کرنا، اتنا مجاہدہ کرنا کہ سجدے میں، تلاوت میں، عبادت میں، دعا میں تجھے خدا نظر آنے لگے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تیرا مقام یہ نہ حاصل ہو سکے، تیری محنت یہاں تک نہ پہنچ سکے، تو اے میرے امتی کم از کم اپنے آپ کو یہاں تک ضرور لانا کہ جب بندگی کرے تو یہ سمجھ کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پیری نہیں ہے؟ اور پیری مریدی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور ساتھیوں، کفر کو پہچانو، اور ہر وہ شخص جو داڑھی مڑواتا ہے، ہر وہ شخص جو الٹی مانگ نکالتا ہے، ہر وہ شخص جو پینٹ شرٹ شوق سے پہنتا ہے، ہر وہ شخص جو نماز کا تارک ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھے، یاد رکھیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھے۔ حضور کا فتویٰ ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ لعنت بھیجتے ہیں ان بندوں پر، اللہ لعنت بھیجتے ہیں ان بندوں پر جو عورتوں کی سی شکل بناتے ہیں۔ ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو مردوں کی سی شکل بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر بار میں سنت نبوی کا پرچار لائیں، وہ نقشہ لائیں، وہ انداز لائیں، وہ انداز گفتگو لائیں، وہ انداز عمل لائیں، جذبہ لائیں، کسی کی گالی سن کر اس کو معاف کرنے کا جذبہ لائیں، کوئی تمہاری غیبت کر رہا ہے اس سے پیار کرنے کا جذبہ لائیں، کوئی تمہاری کاٹ کر رہا ہے آپ اس کو جوڑتے رہیں، جذبہ لائیں، کوئی تمہارے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو آپ دعائیں دیں۔ یہ طریقہ نبوی ہے۔ یہاں تو ایک چھوٹے سے مسئلے پر کافر کہہ دیتے ہیں، اور یہ جذبے نبی اور صحابہ نے کس کو دکھائے تھے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کیوں مولانا؟ مشرکین کو، مسلمانوں کو نہیں۔ یہاں تو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گروپ والے آپس میں دوسرے کو جذبہ دکھائیں۔ اسلام کہاں؟ اسلام بہت دور ہے ابھی۔ اب یہ بات جو میں نے کہی بس ہمارے سلسلے کا یہ پیغام ہے، اور میں سلسلے والوں کو یہ بات کہوں گا، اللہ جب چاہیں گے، ہم اللہ سے آج ہی دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آج رات توبہ طائب ہوں اور کل دنیا میں اسلام آ جائے، انقلاب آ جائے۔ ہم یہ دعا کرتے، ہر پل دعا کرتے ہیں۔ اور اپنی جماعت کے لیے، ہماری جماعت کون سی ہے؟ مسلمان سارے جو کلمہ گو ہیں،
ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا دیدار کروائے، ان کے پردے ہٹیں، وہ نبی کو اپنی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ شاعر صاحب تو دعا کر کے تھے خواب میں زیارت ہو، میں دعا کرتا ہوں سامنے زیارت ہو۔ خواب میں زیارت ہو ہی جایا کرتی ہے، ہاں مسلمان کو خواب میں زیارت ہو ہی جایا کرتی ہے، یاد رکھنا۔ ہم مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان ہو نبی کی زیارت نہ اس کو ہو، جمعرات جمعہ اس کا زیارت سے خالی جائے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں سامنے زیارت ہو۔ زیارت ہوئی ہے لوگوں کو، بے شمار دفعہ زیارت ہوئی ہے، ہزاروں بار زیارت ہوئی ہے، آج بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہا تھا الیاس کشمیری نے؟ وہ کیا کہا تھا اس نے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں کسی علاقے میں امیر تھا تو مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بتاتے تھے کل تو نے یہ کرنا ہے، جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے زیارت بند ہو گئی ہے۔ تو ہم نے اسے کہا اب تم مامور ہو، پہلے تم امیر تھے، تمہیں اس لیے خواب آتا تھا، اب تمہارے امیر کو خواب آتا ہوگا، تمہیں نہیں آتا ہوگا اس لیے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مسلمان ہو نبی سے دور ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلا تحفہ جب قبر میں جائے گا مومن، اسے یہی دیا جائے گا، سب پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ سب کو دے گا۔ اس کی رحمت عام ہے نا، یہ دروازہ سب کے لیے کھلتا ہے، نمازی کے لیے بھی، بے نمازی کے لیے بھی۔ بس پھر جو نمازی ہوگا وہ پہچان لے گا، جو ان کا ہوگا وہ پہچان لے گا، جو کسی اور کا ہوگا وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں ہمیں یوں زیارت ہو۔ یہ علماء دیوبند کو ہوا کرتی تھی، ایسے تو نہیں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی سے بنائی تھی، نشان لگا کے دیا تھا، نشان لگا کے دیا تھا اس بنیاد پر مدرسہ بناؤ۔ اور صبح حضرت نانوتوی گئے تو وہاں بنیاد کے نشان لگے ہوئے تھے، اور پھر مدرسہ کھودا گیا وہ۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مدنی کو خواب آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاکستان بن کے رہے گا۔ تو کسی نے سوال کر دیا حضرت پھر محنت کیوں کر رہے ہیں اس کے خلاف؟ تو کہا وہ تو انجام دکھایا ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے تو انجام دکھایا ہے کہ انجام کار یہ بننا ہی ہے، انجام کار یہ بننا ہی ہے، لیکن ہم تو محنت کریں نا کفر کے خلاف، ہم کیوں آرام سے بیٹھ جائیں؟ ایسے بے شمار واقعات علماء دیوبند کے، پچھلے علماء کے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کو کہاں کیسے ملے یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، میں کبھی بتاؤں گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میاں ہمیں اپنا نور بھی دکھائے، اپنا جلوہ بھی دکھائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کروائے۔ ضیاء القاسمی مرحوم فرما رہے تھے بیان میں، ایک دفعہ میں وہاں حاضری کے لیے گیا، حج کے لیے، عمرے کے لیے گیا، تو وہاں سے جب میں روزہ رسول پہ حاضر ہوا تو میں وہاں صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، عنایت اللہ شاہ بھی وہاں پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا شاہ جی وہاں بھی سلام پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہاں ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ تو پھر یہاں قوم کو کیوں لڑا دیا ہے؟ یہاں ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ عنایت اللہ شاہ کے دونوں مر چکے ہیں، پتہ نہیں کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ ہم تو دعا کریں گے سب کے لیے، جو مسلمان مرے ہوا اس کی آخرت اچھی ہو۔ اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے، اسلام پھر ذات پرستی کا نام ہے صرف، اور ذات الہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی پرستش سکھائی ہے، اپنی نہیں، ان کی پرستش سکھائی ہے، اپنی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی سوچ کو بدلو، محبت محمدی اور محبت الہی دل میں پیدا کرو، معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم کرو، ہم نے کرنا ہے۔ میں اپنے کارکنوں سے بات کہہ رہا تھا، وہ اپنے کارکن اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے ہمیں گروپ بنا دیا، ہم اپنے آپ گروپ نہیں کہتے، لوگوں نے ہمیں گروپ بنا دیا ہے کہ یہ وہ جھنگ والے پیر صاحب کے مرید ہیں۔ جنگ والا پیر تو دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، تمہیں کیا پتا ان کا کیا مقام ہے۔ تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، دکھائے گا اللہ بہت کچھ۔ حالات پلٹا کھایا کرتے ہیں ضرور۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہمارے پاس آیا کہ ہماری بیوی پر جن کی حاضری ہوتی ہے اور وہ جن جاتا نہیں ہے، بڑے بڑے عامل آئے ہیں، اس کی بیعت ہو کے گئے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ گجرانوالے کا واقعہ ہے، یہ 11-12 سال پرانی بات ہے۔ میں حضرت سے عرض کی، وقت لیا اور وہاں چلے گئے۔ وہ جن اس میں حاضر ہوا، یہ کسی نے پڑھایا، ورنہ ہم اس کو جانتے تھے نہ وہ ہمیں جانتی تھی۔ وہاں باقاعدہ ایک خانقاہ بنی ہوئی تھی، لوگ وہاں آتے تھے، اس پہ حاضری ہوتی تھی، وہ بتاتی تھی لوگوں کو یہ آیت الکرسی پڑھو اور یہ کرو اور یہ کرو، ایسے دم کرتی تھی وہ۔ اب حضرت نے پوچھا بھی جن کیسے آتا؟ کہتا ابھی آ جائے گا۔ وہ اچانک وہ جن آ گئے جناب، اس نے بڑی آواز نکالی،
آتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، اس نے اپنے درجے بیان کرنے شروع کر دیے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی چلے جاؤ، اس کا گھر کیوں خراب کرتے ہو، بھی چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نہیں جا سکتا، میں تو اتنا بڑا ہوں، میرا یہاں یہ مقام ہے، میں نے اتنے محنت کی ہے۔ حضرت نے اتنا کہا ادھر دیکھو ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہاں ہم تو وہ ساقی ہیں جو دیوانہ بنا لیتے ہیں، ہم تو وہ ساقی ہیں جو دیوانہ بنا لیتے ہیں، جام اگر خالی ہو تو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو خانقاہ کیا ہوتی ہے۔ ذرا 200 سال پیچھے جائیں، آپ کو پتہ لگے دین پور شریف کی خانقاہ کیا تھی۔ وہاں جب ذکر ہوتا تھا تو لوگوں کو دورے پڑ جاتے تھے، اور کمرے کے نیچے اسلحہ چھپا رکھا تھا مجاہدین کے لیے۔ یہ کہاں سے لے آئے خانقاہ کا کنسپٹ؟ بغیرتی، مداہنت، خباثت، پیروں کو بدنام کر دیا انہوں نے کم بختوں نے۔ اچھا خیر، حضرت نے فرمایا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو ذرا۔ آنکھیں ڈالی، ایک لمحے بعد اس کی آواز یوں مدھم ہوئی، بس جی بس، جیسے آپ فرمائیں میں ویسے کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت نے اگلی بات جو میں سنانا چاہتا ہوں، حضرت نے پوچھا مجھے پہچانا تم نے؟ مجھے پہچانا تم نے؟ ہاں میں نے پہچان لیا۔ کیا پہچانا ہے؟ وہ کھجوروں والے جنگل میں آپ براجمان تھے، اور ساتھ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور قوم جنات کو پھانسی کی آپ سزا سنا رہے تھے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، حضرت فیصل آباد سے جھنگ جا رہے تھے، عشاء کے بعد کا وقت تھا، بارش ہوئی تھی، شدید بارش تھی۔ جب فیصل آباد سے 20-25 میل باہر نکلے نا، جتنا آپ کا وہ سامنے گیٹ کا فاصلہ ہے نا، اتنی دور کوئی گاڑی کھڑی تھی، اس نے ہاتھ دیا، حضرت کی گاڑی کو ہاتھ دیا، ساتھ 3-4 ساتھی بھی تھے فیصل آباد کے۔ حضرت نے گاڑی کو نہیں رکنے دیا، انہوں نے برسٹ مارا، پوری کلاشن خالی کی انہوں نے، ایک خراش تک گاڑی کو نہیں آئی، ایک خراش تک گاڑی کو نہیں آئی۔ یہ میں صرف 2-4 باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جانا۔ اس مرد قلندر کو آپ لوگ نہیں جانتے، ہاں، اس شخص کے بارے میں زبان اپنی گندی نہ کر لینا کہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ یہ میرا فرض ہے میں آپ کو سمجھا دوں۔ پوری دنیا کے سامنے حق بولنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنی مخالفت کے باوجود، اندرونی اور بیرونی مخالفت کے باوجود مولوی صاحب کا یہاں کھڑے ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ساری اس کی محنتیں یہاں رنگ لا رہی ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے گئے، عشاء کے بعد بیان شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی تو کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ طاولہ شاہ صاحب بھی بیان کرتے ہیں ساری رات، میں نے بھی کر دیا، کیا فرق پڑا ہے، میں بھی خطیب ہی ہوں۔ بڑے خوش واپس آئے تو شاہ صاحب سے کہا شاہ جی میں نے رات بیان شروع کیا، عشاء کے بعد فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں محمد علی، عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھا تھا، جب اذان ہوئی تو اٹھایا تھا، کہ پتہ نہیں محمد علی کیا کر کے گیا۔ وہ پھر رو پڑے، اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے دعائیں تھیں۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، محمود الحسن کی جو مالٹا جیل کاٹی تھی، شیخ العربی والعجم حضرت مدنی کی، اور علماء دیوبند کی، جو آج قرآن ہم تک پہنچا ہے، ہو بہو پہنچا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں جو ہماری بیعت میں آ چکے ہیں، جنہیں لوگ ہمارا گروپ کہتے ہیں، ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، جنہیں لوگ ہمارا گروپ کہتے ہیں، تمہیں کوئی برا کہے، تمہیں کوئی کتا کہے، کوئی بلا کہے، کوئی کافر کہے، کوئی دیوانہ کہے، کوئی کچھ کہے، ماں باپ جوتے مارے، آپ نے جواب میں دعا ہی دینی ہے۔ یہ نبیوں والا طریقہ ہے۔ چند دن دعا دو گے، پھر دیکھنا تمہیں دعائیں کیسے ملتی ہیں۔ اور یہ سنت ہے۔ مسواک پھیر لینا سارے پوری کر لیتے ہیں، پگڑی باندھ لینا سارے پوری کر لیتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا، مونچھیں مڈوا لینا، یہ سنت سارے پوری کر لیتے ہیں۔ پتھر کھا کے دعائیں دینا یہ کون کرتا ہے؟ گالیاں سن کے دعائیں دینا یہ کون کرتا ہے؟ ماں دھکا دے کے گھر سے نکال دے پھر ماں کے پاؤں چومنا یہ کون کرتا ہے؟ یہ سنت نبوی ہے جو مردہ ہے آج، اور اسی وجہ سے اسلام غالب نہیں ہو پا رہا۔
ہم ان سنتوں پر چلتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں. ہر گروپ کا اپنا سنت اپنانے کا طریقہ ہے. وہ گروپ اپنے طریقے پر سنتیں پوری کرتا ہے, اور جو اس کے طریقے پر سنت پوری کرے وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے اس کی جماعت میں, اور جو اس کے طریقے پر نہ چلے وہ تو ویسے کافر ہو جاتا ہے, بلکہ مرتد ہو جاتا ہے. اس لیے ہر ساتھی کو چاہیے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال کو اتنا مضبوط کرے, اپنے اعمال کو اتنا مضبوط کرے. اور ایک بات اور یاد رکھنا, پیر صاحب تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. پیر صاحب تمہارا کاروبار نہیں چلا سکتے, پیر صاحب تمہیں اولاد نہیں دے سکتے, پیر صاحب تمہارے ذاتی معاملات کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیر صرف یہ کہے گا نبی نے یوں کیا تھا, ہم نے یوں کرنا ہے, باقی کام خود اللہ سنوارتا جائے گا. نبی نے صحابہ کو یہی سکھایا تھا, یہاں سے دنیا نہیں بنتی, یہاں خدا ملتا ہے. اسی لیے دنیا بگڑتی چلی گئی. جس نے کلمہ پڑھا اس کے کپڑے اتر گئے, جس نے کلمہ پڑھا اس کا گھر چھٹ گیا, جس نے کلمہ پڑھا غربت کے ڈیرے ڈال لیے, جس نے کلمہ پڑھا سختیوں میں گرایا, جس نے کلمہ پڑھا اس کو دھکے پڑے. نبی نے یہ کہا یہ دنیا چھٹے گی اور تبھی تو خدا دل میں آئے گا. جب وہ دل میں آئے گا تمہیں پھر میرا دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم خود ہی 2 نفل پڑھ کے دعا کرو گے, مردہ گدھے کو زندہ کروا لو گے. تم 2 نفل پڑھ کے دعا کرو گے, چکی کو اپنے گھر میں چلوا کر آٹا لے لو گے. تم 2 نفل پڑھ کے دعا کرو گے, کفر کو مٹا دو گے. تمہارے آنسو بعد میں گریں گے, کفر کے بیڑے پہلے ڈوب جائیں گے پانی میں. پیر صاحب یہ کریں گے بس. اس لیے وہ شخص, میں پہلی خانقاہ میں بھی اعلان کر چکا ہوں, جو شخص اس لیے ہمارے ساتھ بیعت ہوا ہے کہ میری دنیا بنے گی, وہ بیعت توڑ دے, اسے کچھ نہیں ملنا. کیونکہ یہ اللہ دیتے ہیں, روزی اللہ کے پاس ہے, پیر کے پاس نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے پاس ہے. جو اپنا ایمان بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑا ہے وہ چلے, اور ایمان دکھوں ٹھڈوں سے بنتا ہے, مخمل کے بستر لے کے نہیں بنتا. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. لاکھوں بزرگ اور مسلمان مخمل کے بستروں پر لیٹنے والے ہیں, کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور چند ایک پہاڑوں میں رہنے والے ہیں, انہوں نے تکنی کا ناچ نچایا ہوا ہے, آرام کی نیند سونے نہیں دیتے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی, یہ تو میں نے ویسے بات سمجھانی تھی آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. بس 1-2 باتیں ہیں پھر ہم ختم کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بس میں مفہوم ذرا سمجھانا ہے, غور کرنا ذرا. علماء توجہ زیادہ کریں, مدرسے کے طالب علم اور نمازی حضرات زیادہ توجہ سے سنیں. ان الذین کذبوا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. جھٹلانے کا معنی 2 ہیں. ایک معنی ہے انکار کرنا جو کافر کرتے ہیں, ایک معنی ہے اللہ کی نہ ماننا. غیبت کرنے سے منع کیا اللہ پاک نے, کیوں بھائی؟ جھوٹ بولنے سے منع کیا اللہ پاک نے, بد نظری سے منع کیا اللہ پاک نے, نفاق دل میں رکھنے سے منع کیا اللہ پاک نے, اور جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سے منع کیا اللہ پاک نے. نماز میں سستی کرنے سے منع کیا اللہ پاک نے, نماز چھوڑنے سے منع کیا اللہ پاک نے. جو لوگ یہ نہیں کرتے, ان پر عمل نہیں کرتے, وہ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو. کیوں مولانا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ جھٹلاتے ہیں اللہ پاک کی آیات کو. بڑا سخت حکم ہے اس کے بعد, بڑا سخت حکم ہے. جو لوگ سمجھدار ہیں نا, اس بات کو فالو کریں, اپنے گھر میں اس بات کو لائیں. ساری دنیا بھوکی مر رہی ہوگی نا, اگر یہ باتیں تیرے گھر میں ہوں گی نا, ان کا عمل صحیح, تو تیرے گھر میں روٹی ضرور آئے گی, چاہے آسمان سے آئے. یہ میرا عقیدہ ہے, کیونکہ آگے فتویٰ یہی ہے قرآن پاک میں. ان الذین کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. جھٹلانے کے 2 مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, ایک انکار کرنا جو کافر کرتے ہیں, اور ایک عمل نہ کرنا جو آج کے مسلمان کرتے ہیں. اور میں نے جو باتیں کہی ہیں یہ سب قرآن کی آیات میں ہے. واستکبروا عنہا, اگر کسی نے کہا بھائی یہ ایسا نہیں کرتے, اور چل تو بڑا مولوی آ گیا, یہ کافر کرتے تھے. ابو جہل اینڈ کمپنی وہ یہ کرتے تھے. اور جو مسلمان ایسے کسی کو روکتا ہے دین کی بات پر, وہ ان جیسا ہو جاتا ہے. وہ حامان, فرعون, قارون ان جیسا ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ 2 کام جو یہ کریں گے, توجہ کرنا میری بات کی طرف, توجہ کرنا. ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے, ہماری بات سے اعراض کریں گے, تو
توجہ کرنا ذرا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ہم رحمت کے دروازے آسمان سے نہیں کھولیں گے. بس اب شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھا کے بعد میں دوسرے مولوی کی غیبت کر رہے ہیں، اس کا دروازہ نہیں کھلے گا اوپر سے. وہ چاہے رو رو کے الٹا کان پکڑ کے دعا مانگے اللہ پاک سے. بزرگ صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب اپنا ذاتی بغض لے کے بیٹھے ہوں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب جو شخص حق کو چھپاتا ہے، کتمان حق، جو حق کو چھپاتا ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، اس کو پھر بھی بیان نہیں کرتا، اس کو اللہ پاک نے لعنتی کہا ہے. اللہ پاک نے لعنتی کہا ہے. جو ایسا کرے گا اس کے لیے آسمان سے دروازے نہیں کھلے. فیصلہ خود کر لیں آپ. دنیا میں تو یہ حالت ہوگی وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور مرنے کے بعد اس حاجی صاحب کو، اس مولوی صاحب کو، اس قاری صاحب کو، پیر صاحب کو جنت میں داخل، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے. جملہ کتنا سخت ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں. سنو سنو مسلمانوں، سنو مولویوں، سنو طالب علموں، سنو. صرف طوطے کی طرح الفاظ نہ پڑھو، اپنی زندگی میں عمل لاؤ تاکہ انقلاب آ جائے. انقلاب عمل سے آتا ہے، بیان سے نہیں آتا. انقلاب عمل سے آتا ہے، شو شاہ سے نہیں آتا. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جو یہ کام کریں گے ہم ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے، ہم آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، ہم رحمت کے دروازے نہیں کھولیں گے، اور جنت میں بھی داخل نہیں کریں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے. نہ وہ گزر سکتا ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن اور محال ہے. اور اگلا جملہ اس سے بھی سخت، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، انہیں اللہ مجرم کہہ رہا ہے، ان نمازیوں کو، ان حاجیوں کو، ان مولویوں کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ مجرم کہہ رہا ہے. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر میں کسی پیر مولوی کو یہ کہوں کہ وہ مجرم ہے تو میرا فتویٰ ہے، یہ میرا کیا جرم ہے اس میں؟ اگر کوئی لیڈر اس آیت کی روشنی میں اس کا مصداق بنتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، اور میں اس کا جرم بیان کرتا ہوں تو میں اللہ کی طرف سے پابند ہوں. اور اگر میں یہ کرتا ہوں تو میں بھی پابند ہوں، میں بھی زمرے میں شامل ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں اپنی سوچ کو بدل لو. بہت سخت حالات آ رہے ہیں، کافر آخری وار کرنے کو بیٹھا ہوا ہے، تلا ہوا بالکل. اب وہ شخص بچے گا بس جو دل اور ظاہر اور باطن سے اللہ کو مانتا ہو، جس کے حجرے کی زندگی اور بازار کی زندگی برابر ہوگی، بس وہ بچے گا. اور یہ بات میری لکھ لیں آپ، 2-3 سال میں فیصلہ ہوگا، زیادہ دور وقت نہیں ہے. آپ کے سامنے کچا چھٹا سارا آئے گا. کون اللہ کے نام پہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے؟ مجھے نظر آ رہا ہے بڑے بڑے کلگیوں والے بلوں میں گھس جائیں گے، کالج کے نوجوان، بازار کا لڑکا. میں نے پہلے کہا پاکستان کی مٹی میں بڑی خاصیت ہے، جو نبی سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ اسلام کے نام پر یوں بپھرے ہوئے شیر کی طرح نکلے گا کہ دنیا کفر کانپ اٹھے گی کہ یہ کیڑے کہاں سے نکل آئے ہیں. ان کو تو ہم کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، یہ تو شیر بن کے نکل آئے ہیں. یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ وہ اللہ نکالا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اللہ نکالا کرتے ہیں، اللہ میدان میں لایا کرتے ہیں. اللہ پھر چیونٹیوں سے ہاتھی مروا دیا کرتے ہیں، اللہ چڑیوں سے باز مروا دیا کرتے ہیں. اس لیے جو اپنے آپ کو مولوی، پیر، مسلمان، طالب علم، حاجی، نمازی سمجھتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ انتظار میں کھڑے ہوں اور کالج کا لڑکا امیر بن کے وہاں سے آ رہا ہو. اللہ نے دین کو بچانا ہے، اللہ نے دین کو بچانا ہے. وہ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے پگڑیوں کا محتاج نہیں ہے. وہ تو دل کو دیکھتا ہے.
ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اعمالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الی قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تو قربانی کرتا ہے، وہ گوشت پوشت وہ خون اللہ کو نہیں چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تو تیرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قربانی کرتے ہوئے خود قربان ہو رہا ہے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے چھری پھیر رہا ہے؟ اس لیے ہر بندہ محنت کرے، میں بھی آپ بھی ہر جگہ یہ آواز پھیلائیں کہ ہم نے محبت میں آنا ہے، ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے اختلافات کو ختم کرنا ہے، ہم نے انتشار کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے نہج نبوی پر آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اتنا پیار تھا، ایک صحابی کے پاس لاکھ روپیہ ہوتا تھا نا، اور دوسرے کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی، تو روٹی جس کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ اس سے پیسے نہیں مانگتا تھا، اور اگر وہ نہیں دیتا تھا اس کو کچھ کہتا بھی نہیں تھا۔ یہاں تو وہ حاجی صاحب کھال نہ دے مدرسے میں اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے، تھوڑی نماز قبول نہیں ہونی، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ مولویوں سے کافر کہہ رہا ہوتا ہے، ساڑی کھلا لے لیا انہوں نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، میں بھی مولوی ہوں، سب ایسے ہی ہیں، اللہ معاف، پتہ نہیں کب بدلنا ہے ہم نے، دعا کریں ہم بدل جائیں، دعا کریں ہم بدل جائیں۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب دنیا میں فساد ہوگا تو دیکھنا اس وقت کے مولوی فسادی ہوں گے، یہ نبی کا فرمایا، علماؤہم شر مجتہدین السماء، اس وقت کے مولوی فسادی ہوں گے۔ عوام کو کیا پتا دیوبندی کیا ہوتا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے، حیاتی کیا ہوتا ہے، مماتی کیا ہوتا ہے، عوام کو کیا پتا کہ فلانا گروپ کیا ہے، تو مولوی اس کو سمجھاتا ہے نا، نہیں ایسا نہیں ایسا، دیکھو جی وہ تو بیچارہ جاہل سا ہے، اس کو وہ تو دین کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو محبت میں مماتی بن رہا ہے یا محبت میں حیاتی بن رہا ہے یا محبت میں بریلوی بن رہا ہے یا محبت میں دیوبندی بن رہا ہے، یہ فساد کون کھڑا کر رہا ہے؟ لیکن جو ہمارے ملک میں پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں وہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہم پہلے وہ کام کر لیں جو اللہ نے کہے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں کبھی ایسا کوئی اختلاف ملتا ہے آپ کو حیات ممات کا، یا کوئی حاضر ناظر کا کوئی ملتا ہے ایسا کوئی اختلاف؟ نہیں ملتا۔ تو جو اختلاف اب پیدا ہوا اس کو ذرا چھوڑ دیں، نماز، سچ، نگاہ کی پاکیزگی، صدقہ، زکوٰۃ، تہجد، قرآن پڑھنا، تلاوت، خیر خواہی، صدقہ خیرات، رفاع عامہ میں کام کرنا، لوگوں کے حوصلہ افزائی کرنا، پہلے یہ کام ہم کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ وہ حاضر ناظر پر بحث کرنی کہ نہیں کرنی۔ نماز آتی نہیں، بس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی، داڑھی منڈا ہے، شراب پیتا ہے، اور جناب حاضر ناظر کا مسئلہ لے کے پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کے لیے بات نہیں کر رہا، میں کرتا ایسے باتیں ہوں، آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ہم نے کرنا ہی یہ ہے، ایسے کفر باقی گا۔ اس لیے کوئی شخص، میں طلباء سے کہتا ہوں، ویسے ہوئی زیادتی ہے آج آپ کے ساتھ، جمعرات کو بیان رکھ لیا آپ نے، ہفتے بعد چھٹی کے دن ملتی بیچاروں کو۔ یہ یہاں یہ لوگ سنیں گے نا تو آگے بات پھیلے گی، آگے بات پھیلے گی انشاءاللہ۔ آپ دعا کرتے رہیں، بس آپ کو نہیں بتانا کہاں کہاں اختلاف ہے، اور اختلاف تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ مسئلہ یاد رکھنا، اختلاف تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اختلاف کی وجہ سے رحمت کے فیصلے بند ہو جاتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اختلاف تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اختلاف کی وجہ سے رحمت کے فیصلے بند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں ذہن میں آئی، میں اور بھی کہہ دوں آپ کو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے حالات خراب ہیں، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ دیکھو میرا بیٹا، بات یاد رکھنا، جب شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا نا تو رحمت کا دروازہ بند رہے گا۔ جب بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو رحمت کا دروازہ بند رہے گا۔ جب ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے رحمت کا دروازہ بند رہے گا۔ جب اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کریں گی رحمت کا دروازہ بند رہے گا۔ یہ سارے عمل پورے کر کے پھر دیکھو پھر بھی حالات خراب ہیں تو سوچنا جادو ہے کہ نہیں۔ ذرا سی بات پر جب شوہر بیوی کو 10 گالیاں دے گا ماں بہن کی، اور اس کے باپ کو بھی گالیاں دے گا، وہ تیرے لیے دعائیں کرے گی؟ وہ تو جولی اٹھا کے بد دعائیں کرے گی، ناس ہو جائے تیرا، برباد ہو جائے تو۔ شوہر باہر سے کھپا مرا گھر میں آئے گا اور بیوی اس کو گندے کپڑوں میں ملے گی، اس کو منہ بھی نہیں لگائے گی، تو وہ اس کو دعائیں دے گا بیوی کو، وہ اسے گالیاں دیتا رہے گا۔ یہ خباثتیں ہیں گھروں میں۔ دین لاؤ گھر میں، دین لاؤ۔ کیسا؟ اللہ اکبر، کیسا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے تیز مزاج کی تھی کہ نہیں تھی؟ تیز مزاج کی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دھیمے مزاج کے تھے،
صرف آپ کو ہڈی چوسنے والا واقعہ یاد ہے، جہاں سے آپ ہڈی چوستے تھے وہاں وہ ہڈی چوستے تھے، اس کو بھی عشق کا رنگ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ، بس یہی یاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کے لیے کیا قربانیاں دیں اور حضور پاک علیہ السلام ان کے لیے کیا شفقت کی، یہ نظر کسی کو نہیں آتا۔ اپنے گھروں میں دین آئے نہج نبوی پر، اور دین کی بنیاد دل کا پاکیزہ ہونا ہے، یاد رکھنا۔ بس جب تک تمہارے دل میں کھوٹ ہے نا، باپ کے دل میں اولاد کا ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کا ہے، شوہر کے دل میں بیوی کا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کا ہے، امام کے دل میں مقتدی کا ہے، مقتدی کے دل میں امام کا ہے، بڑے کے دل میں چھوٹے، جب تک دل میں چھوٹا سا بھی بغض رہے گا، رحمت کا دروازہ نہیں کھلنا، نہیں کھلنا، نہیں کھلنا، نہیں کھلنا، نہیں کھلنا۔ اسے پہلے صاف کریں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے تو منہ پہ کہہ دیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ خود آپ کے راستے بنا دے گا۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے سلسلے کو سلسلہ نہ بنائیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، بس ہماری آواز اتنی کہ مختلف ہے کہ ہم اب اختلاف کی طرف نہ جاتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں، اور ہم شدت سے اس کی کاٹ کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام پر مضبوطی سے چلنا ہے، اور نبی کا طریقہ اپنے گھروں بازاروں میں لانا ہے۔ یاد رکھنا، جس گلی اور بازار اور گھر میں نبی کا طریقہ مکمل آئے گا، ساری دنیا اس کو مٹانا چاہے وہ نہیں مٹ سکے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔